عظمت قرآن کے حوالہ سے کئی جہتوں سے کئی طرق سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام میرے رب کی صفت ہے۔ تو جس طرح میرے رب کی ذات قدیم ہے، اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے۔ جس طرح اس کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کا احاطہ بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزر گئے، 14,000 سال بھی گزر جائیں، قرآن مجید کی تر و تازگی، اس کی برکت، اس کی عظمت انشاءاللہ جو کی تو قائم رہے گی۔ قرآن مجید کا عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کلام ہوئے، یا تو وہ افسانہ بن کے رہ گئے، یا مفقود ہو گئے، یا دلچسپی ختم ہو گئی، یا اس سے بہتر کلام پڑھنے کو مل گیا، مگر یہ کلام اللہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کا مفقود ہونا تو درکنار، اس کا ایک حرف بھی اوپر نیچے نہیں، دلچسپی بھی جوں کی توں قائم ہے، اور دلچسپی سے بڑھ کے اس کی رہنمائی صبح قیامت تک اس کو اللہ نے دوام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ کی عظمت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہو، اس کی ابتدا انتہا ہوتی ہے، وہ کسی بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ کلام اللہ وہ جامع کلام ہے، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ بڑے بڑے فلسفی، منطقی، علوم عقلیہ، نقلیہ کے ماہرین اس بحر بے قرار میں غوطہ زن ہوئے اور اپنے حصے کی خیرات پائی، جوہر اکٹھے کیے، نایاب مودی اکٹھے کیے، مگر پھر بھی سیر نہیں ہوئے، اس کی حد بندی نہ کر سکے، اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنی، جن کے متعلق میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی جن کے متعلق میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے صفحہ 477 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی تو کرامت یہ ہے اور کلام اللہ سے لگاؤ یہ ہے کہ رکاب میں قدم رکھتے ہیں اور دوسری رکاب تک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اور وہ مولا علی جن پہ اتنی گہری نظر ہے جن کی قرآن مجید میں کہ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں ایک رسالہ ہے لمعۃ الضحیٰ بإفاء اللحیٰ، یہ داڑھی شریف کی شرعی حیثیت کے حوالہ سے اس 22ویں جلد کے صفحہ 419 پہ میرے سیدی اعلی حضرت تفسیر الاتقان کا حوالہ لاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا، فرمایا لوگوں اگر میں قرآن مجید کی صرف ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اٹھا کے چلے گئے، اور حاشیہ بردار پھر اعلیٰ حضرت ہوں تو حاشیہ بھی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کہ 70 اونٹ کتنے من اٹھاتے، اور یہ جانتے ہو کہ ایک من میں اجزاء کتنے ہوتے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے رف سا آئیڈیا لگایا 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں۔ یہ مولا علی کی ایک قرآن مجید کی تفسیر ہے جس کی اتنی گہری نظر ہو، اتنی عمیق نظری رکھتا ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید جنہوں نے براہ راست میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے سیکھا، ان کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ وہ بھی مولا علی یہ فرماتے ہیں قوت القلوب، وہ بلند پایا تصوف کی تصنیف ہے کہ امام غزالی جیسی ہستیاں اور شاہ ولی اللہ جیسی ہستیاں قوت القلوب سے استفادہ کرتے ہیں، اور قوت القلوب کو انہوں نے بہت پڑھا اور ان کے حوالہ جات کوٹ کرتے ہیں۔ قوت القلوب تصوف پہ لکھی جانے والی بڑی جاندار کتاب ہے۔ امام غزالی جیسے بندے جس سے فیض یاب ہوں اس کتاب کا مقام کیا ہوگا؟ تو قوت القلوب کے صفحہ 138 پہ مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ایک آیت میں غوطہ زن ہوتا ہوں، اس کے مفاہیم و مطالب مضامین کو دیکھتا ہوں، ایک آیت میں 6 دن اور 6 راتیں نکل جاتی ہیں، مضامین ختم نہیں ہوتے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جو انسان کی دسترس میں اس کے مضامین آئے ہیں وہ تو 60,000 ہیں، اور جو دسترس سے باہر ہیں وہ اس سے بھی کئی ہزار ہیں۔ تو دوستو قرآن مجید یہ کلام اللہ، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کا احاطہ کوئی کر سکتا نہیں۔ اور عظمت قرآن کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کلام اللہ کو پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جاتا رہے گا، وہ یہ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام۔ اور اس کا 5واں شرف یہ ہے، اور قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری نسل انسانی کی رحمت